منظم طریقے سے ختم کیے جا رہے ہیں اردو اسکول، دوسری سرکاری زبان کے نام پر بنگال میں اردو والوں سے دغا۔ آسنسول وجیہ الدین جمال۔ 2021 کے اسمبلی انتخابات سے قبل ممتا بنرجی نے ریاست کے اہل اردو کو یقین دہانی کرائی کہ اقتدار میں آتے ہی اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیں گی۔ انہوں نے اپنے وعدہ کو اقتدار میں آتے ہی بے شک پورا کیا، لیکن اردو کو سرکاری زبان کے درجہ کے نام پر سب سے پہلے انہوں نے اردو زبان کے سلسلے سے چلنے والی تمام تحریکات کو کچل کر رکھ دیا اور اردو زبان کا گلا بھی گھونٹ دیا۔ 2011 سے قبل گرچہ اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل نہیں تھا، لیکن اردو زبان والوں کو اردو زبان کے سلسلے سے ذہنی اذیت اور کفت نہیں تھی۔ ریاستی حکومت کے تمام اعلانات بنگلہ زبان کے ساتھ انگریزی زبان میں بھی ہوا کرتے تھے، جس سے اردو والوں کے ساتھ ساتھ غیر بنگالیوں کو سہولت ہوتی تھی۔ تمام سرکاری مراعات کے فارم، سرکاری اعلانات اور دیگر سرکاری کاموں کے لیے بنگلہ زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں بھی جانکاری فراہم کرائی جاتی تھی، جیسا کہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ بنگالی زبان کے معاملے میں بہت ہی کٹر قسم کے واقع ہیں۔ اسی روش کو قائم رکھتے ہوئے ریاستی اقتدار پر قابض ہوتے ہی وزیر اعلیٰ محترمہ ممتا بنرجی نے بنگلہ کو پوری ریاست میں نافذ کر دیا اور کاغذی طور پر اردو زبان کے ساتھ ساتھ چند دیگر معروف زبانوں کو بھی اردو زبان کے ساتھ ساتھ دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا، اور اس میں قید لگا دی کہ 10% سے زیادہ اردو آبادی والے علاقوں میں سرکاری اعلانات اور اشتہارات اردو زبان میں بھی دیے جائیں گے، لیکن پوری ریاست مع کولکتہ، آسنسول، اسلام پور، کھزر پور کے کہیں بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، سوائے آسنسول میونسپل کارپوریشن کے، جہاں ٹینڈر نوٹس اردو زبان میں بھی لگا ہے۔ اردو کو ریاست میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن تمام سرکاری اعلانات و اشتہارات اور سرکاری مراعات کے فارم وغیرہ کے اشاعت صرف اور صرف بنگلہ میں ہی کی جاتی ہے، جبکہ ریاست کی غیر بنگالیوں کو نہ ہی سابقہ بایا محاذ حکومت نے بنگلہ پڑھانے کا کوئی بندوبست کیا ہے اور نہ ہی 10 سالہ ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت نے، جبکہ بی سی رائے کے زمانے سے لے کر سدھارتھ شنکر رائے کے زمانے تک غیر بنگالیوں کے لیے مدھیمک سطح تک بنگلہ زبان کی لازمیت تھی، اور ریاست بھر میں اردو زبان والوں کی سرکاری نوکریوں میں قابل قدر تعداد تھی، جس پر روک لگانے کے لیے ہی غیر بنگالیوں کو بنگلہ زبان سے کنارے کیا گیا۔ 2011 میں برسر اقتدار آنے کے بعد اردو والوں کے لیے کئی علاقوں میں اردو جونیئر ہائی اور پرائمری اسکولوں کا قیام کیا گیا، لیکن اب تک کل وقتی اساتذہ کی تقرری نہیں کی گئی ہے، جس سے ان اردو اسکولوں کے وجود پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان اسکولوں کو ابھی تک گیسٹ ٹیچرز کے ذریعہ ہی چلایا جا رہا ہے۔ ایسے اسکولوں کی فہرست میں آسنسول کا تالپوکھریا اردو جونیئر ہائی اسکول بھی شامل ہے۔ ریاست بھر کے اردو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد طلبہ کی تعداد کی تناسب سے مطابقت نہیں رکھتی، بلکہ کئی اسکولوں میں متعدد سبجیکٹس کے مدرس مدتوں سے دستیاب نہیں ہیں۔ ایسے اسکولوں کی فہرست میں آسنسول کا ربانیہ گرلز ہائی اسکول، رحمانیہ ہائر سیکنڈری اسکول، حاجی قدم رسول ہائر سیکنڈری اسکول، آسنسول عیدگاہ ہائر سیکنڈری اسکول، برنپور رحمت نگر اردو ہائر سیکنڈری اسکول، رانی گنج اردو ہائر سیکنڈری اسکول اور انجمن گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے نام شامل ہیں۔ کلٹی کا واحد ملت اردو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ایک ایسا اسکول ہے جہاں ہائر سیکنڈری شعبہ میں آرٹس کے مضامین کی تدریسی سہولت میسر ہے، لیکن ہائر سیکنڈری شعبہ میں ایک بھی مدرس کل وقتی نہیں ہے۔ ان تمام اسکولوں کے متعدد تدریسی عملہ کے عہدے SC اور ST کے تحت ریزرو کیٹیگری میں ہیں، لہٰذا ان عہدوں پر چونکہ اردو زبان والے امیدوار دستیاب نہیں ہیں، اس لیے عہدے خالی پڑے ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد بار اقلیتی کمیشن کے چیئرمین نے ممتا بنرجی کے حوالے سے اردو والوں کو امید دلائی کہ اردو اسکولوں کے SC ST کے تحت ریزرور عہدوں کو جنرل کیٹیگری میں تبدیل کر کے تقرری کی راہ ہموار کی جائے گی، لیکن اس طرح کی باتیں ہر بار صرف انتخابات کے زمانے میں ہی سنی جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حق تلفی اور
اردو مدارس اردو ایس کے اور NS کے اسکولوں کے ساتھ بھی ہیں۔ نیز شعبہ تعلیمات کے اردو والوں کے درس و تدریس سے متعلق مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ جہاں تک اردو زبان کے اخباروں کو سرکاری اشتہارات کی بات ہے تو ریاستی حکومت اردو نوازی کے نام پر ترنمول کانگریس ترجمان اردو اخبار کو ہی نوازے جانے کی بدعیتی پر قائم ہے۔ اردو کے قدیم اخبارات ممتا حکومت کی اس بدیانتی اور کھلے ظلم کی وجہ سے بند ہونے کی کگار پر پہنچ چکے ہیں۔ کئی ایک اخبارات تو بند بھی ہو چکے ہیں اور اس میں کام کرنے والے اردو داں آج بھی بے روزگار ہیں۔ ترنمول حکومت کے رویے سے جس طرح اسکولوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، ٹھیک اسی طرح اردو اخبارات بھی ممتا بنرجی کی اردو شمنی کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر یہ کہا جائے کہ سرکاری طور پر اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے نام پر ممتا بنرجی اردو زبان والوں کے ساتھ دغا کیا ہے اور اردو نوازی کے نام پر اردو والوں کو کھلونا دے کر اردو کو ریاست سے ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔